جو بھی اللہ کا رسول آتا ہے رب نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ رسول آیا کس لیے ہے؟ وہ رسول آتا دنیا میں کس لیے ہے؟ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو انسانی مخلوق ہے، اس مخلوق کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت جو انبیاء رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ اس نسل انسانی کا ٹوٹا ہوا تعلق خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام بھی کس لیے تشریف لائے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ جو رسول ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ہدایت لے کے آتا ہے، کن کے لیے؟ یہ جو انسان ہے اس کے لیے، کہ وہ اللہ کا رسول جو اللہ رب العزت احکامات اور تعلیمات عطا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جب وہ اس پر کار بند ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت، سیرت اور تعلیمات کو اپناتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہی بندوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، انہی بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، انہی بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ تو رسول کس لیے آتا ہے؟ خود تو رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام عبد خاص ہیں، لیکن آئے کس لیے ہیں؟ مجھے اور آپ کو بھی بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بندہ بننا غلام کے معنی میں ہے۔ ہم سب کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے رسول اس دنیا میں آتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھیں اور ہم بندے نہ بنیں، ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، اللہ کی ذات پر ایمان بھی لائیں، اور ہم اللہ کے بندے نہ بنیں، اور رسول جو بھی آتا ہے اللہ کے بندوں کا تعلق خالق اور مالک کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں نا، بندے تو اللہ کے بڑے ہیں، اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی گزار لیتے ہیں 50 سال 70 سال یا جتنی زندگی ہے وہ گزار جاتے ہیں، لیکن وہ بندے بن کے نہیں جاتے۔ تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے زندگی عطا کی، اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، سارا کچھ عطا کیا، اور ہماری ہدایت کے لیے ہمیں اپنا بندہ بنانے کے لیے رسول بھیجے، وہ سارا کچھ کیا، لیکن پھر بھی ہم دنیا سے جائیں تو ہم بندہ بن کے نہ جائیں۔ اس زندگی میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے بندے